الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ۔ یعنی مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالی خصلت بیان فرما رہا ہے۔ صحابہ اکرام کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ جو صحابہ اکرام کے بعد آئے مسلمان قیامت تک آنے والے سب داخل ہیں اس میں، ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ کیسے ہیں مسلمان، وہ ایسے ہیں کہ وہ یہ کہیں گے، وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ یعنی وہ صحابہ اکرام کے لیے استغفار کریں گے، یا اللہ تو صحابہ اکرام کی مغفرت فرما۔ جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ، اور یہ دعا کریں گے یا اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ اکرام کی محبت عطا فرما، ان کا بغض، ان سے عداوت یہ ہمارے دلوں میں نہ ہو، بلکہ اللہ کے رسول کے صحابیوں کی محبت ہمارے دلوں میں بسا دے۔ یہ قرآن مسلمانوں کی خصلت بیان فرما رہا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ یہی عرض کریں گے کہ صحابیوں سے ان کے دلوں میں بہت محبت ہوگی، اللہ کے رسول کے صحابیوں سے وہ بہت محبت کرتے ہوں گے، ان کے لیے استغفار کریں گے اور یہ دعا کریں گے یا اللہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں رچا دے، بسا دے، ان کی طرف سے ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ ہو۔ یعنی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جس کے دل میں کسی صحابی کی طرف سے بغض یا کدورت ہو اور وہ ان کے لیے دعائے رحمت و استغفار نہ کرے، وہ مومنین کے اقسام سے خارج ہے، کیونکہ یہاں مومنین کی 3 قسمیں فرمائی گئیں: مہاجرین، انصار، ان کے بعد والے جو ان کے تابع ہوں اور ان کی طرف سے دل میں کوئی کدورت نہ رکھیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ تو جو صحابہ سے کدورت رکھے، چاہے وہ رافضی ہو یا خارجی، رافضی جنہیں اس دور میں لوگ شیعہ کہتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کے صحابیوں کو گالیاں دیتے ہیں، اور ہمارے سنی مسلمان بھائی بہت سے اہل بیت کی محبت کے نام پر ان کی مجلسوں میں چلے جاتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے محرم کے دنوں میں ان کا ماتم دیکھنے پہنچ جاتے ہیں، اور وہ لوگ صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور سنی کھڑے ہو کر سنتے ہیں، دھیان تک نہیں دیتے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ لوگ اہل بیت سے محبت کا صرف دعویٰ کرتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جو صحابہ اکرام کا نہیں وہ اہل بیت کا بھی نہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کریں اور صحابہ اکرام سے بھی محبت کریں۔ جہاں ہم حضرت علی سے محبت رکھیں وہیں حضرت امیر معاویہ سے بھی محبت کریں۔ آج بہت سے سنی لوگوں کو دیکھا گیا وہ رافضیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے تعلق سے یزید کے والد حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کسی بھی صحابی کے بارے میں کچھ کہنے کا۔ حضرت امیر معاویہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اور جتنے بھی صحابی ہیں سب بخشے ہوئے ہیں، سب جنتی ہیں۔ جب سب جنتی ہیں، اللہ نے سب کی مغفرت فرمائی، تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی صحابی کو برا کہیں۔ اور قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم صحابیوں کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو۔
تو فرمایا رافضی ہو یا خارجی وہ مسلمانوں کی ان تینوں قسموں سے خارج ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی تھی، حضرت عائشہ وہ فرماتی ہیں کہ لوگوں کو حکم تو یہ دیا گیا کہ صحابہ کے لیے استغفار کریں، اور کرتے ہیں یہ کہ گالیاں دیتے ہیں۔ قرآن نے تو یہ حکم دیا کہ صحابہ اکرام کے لیے آپ استغفار کرو، لیکن لوگ کر یہ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک شخص تھا جو رافضیوں کے پاس اٹھا بیٹھا کرتا تھا، تو جب اس کے موت کا وقت آیا، تھا سنی، وہ صرف رافضیوں کے ہاں اٹھنا بیٹھنا تھا، اس کا اٹھتا بیٹھتا تھا اور تھا سنی۔ تو جب موت کا وقت آیا تو لوگوں نے اسے تلقین کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے کی تلقین کی جاتی ہے جب آدمی مرتا ہوتا ہے تاکہ وہ بھی پڑھ لے۔ سرکار نے فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ مرتے وقت سب سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا، اس کا بیڑا پار ہے، وہ مغفرت اس کی ہو جائے گی۔ یہی مفہوم ہے حدیث کے کہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلا تو وہ کامیاب ہے۔ تو تلقین کی جاتی ہے، جب مرنے والا مرتا ہوتا ہے تو تلقین کر رہے تھے اس کو، لیکن وہ کوشش کر رہا تھا کہنے کی، لیکن نہیں کہہ پا رہا تھا۔ تو اس سے کہا بھئی تو کیوں نہیں کہتا، تو اور باتیں تو کر لے رہا ہے، بول لے رہا ہے، اچھا خاصا کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا میں بہت کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی، لیکن یہ دو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہ مجھے پڑھنے نہیں دیتے، جو اسے ہی دکھائی دے رہے تھے اور کسی کو نہیں، اللہ کے فرشتے تھے، اور جب وہ پڑھنے کی کوشش کرتا فرشتے روک دیتے تھے، اس کو کلمہ نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ تو کہا یہ دو ہیں مجھے پڑھنے نہیں دیتے، اور کہتے ہیں کہ زندگی بھر تو صحابہ اکرام کو گالیاں دینے والوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا، اب یہ چاہتا ہے کہ مرتے وقت تجھے کلمہ نصیب ہو جائے، ہم نہیں پڑھنے دیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے، تھا سنی لیکن صحابہ اکرام کو جو برا کہہ رہے تھے ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، تو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو رہا۔ اب اعلیٰ حضرت نے یہاں ایک اور بات کی کہ صحابہ اکرام کا جو اتنا بڑا مرتبہ ہوا وہ کس کی وجہ سے ہوا؟ نبی کی وجہ سے۔ ہمارے نبی کی وجہ سے تو یہ ہے کہ ہمارے نبی کو دیکھا، دیکھنے کی وجہ سے ان کا اتنا بڑا مرتبہ ہو گیا کہ قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے، تمام مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ ان کے لیے استغفار کرو، اور ان کا اتنا بڑا مرتبہ کہ کوئی ان کو گالیاں دے تو اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو جو اللہ کے رسول کو گالیاں دیتے ہیں ان کے پاس اگر کوئی اٹھے بیٹھے تو اسے کلمہ پڑھنا کیسے نصیب ہو جائے؟ جب صحابہ اکرام کے پاس، صحابہ اکرام کو گالیاں دینے والوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے کا یہ عالم کہ اس کو کلمہ نصیب نہ ہو، تو جو گستاخ رسول ہیں، جو نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں، ان کے پاس اگر کوئی سنی اٹھے بیٹھے ان سے رابطہ رکھے تو بتاؤ اس کو کلمہ کیسے نصیب ہو؟ اگر ہمیں اپنی آخرت سدھارنا ہے، سنوارنا ہے، تو ہمیں دشمن رسول سے دور رہنا ہے۔ تمام دیوبندی، وہابی، خارجی، رافضی، چکرالوی، جتنے فتنے ہیں، اہل حدیث کے نام پر غیر مقلد، ان سب سے ہمیں اپنے آپ کو بچا کر اپنا تعلق صرف سنی مسلمان سے رکھنا ہے، اگر ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہے تو۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کرتے وہ ایسا ہیں، حکم تو یہ دیا گیا کہ وہ استغفار کرے اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے۔ کیا تم نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے بھائیوں کافر کتابیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم نکالے گئے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور ہرگز تمہارے بارے میں کسی کی نہ مانیں گے، اور تم سے لڑائی ہوئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔
یعنی منافق جو تھے، جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، انہوں نے یہودیوں سے کہا تھا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اللہ نے پہلے ہی اپنے نبی کو قرآن کے ذریعے بتا دیا کہ یہ سب جھوٹے ہیں، یہ کچھ نہیں کریں گے۔ یہ جن سے کافروں کی مدد کرنے کو کہہ رہے ہیں، جیسے یہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایسے دھوکہ یہ کافروں کو بھی انہیں دے جائیں گے، یہودیوں کو بھی، ان کا بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ فرماتا ہے اللہ وہ جھوٹے ہیں، اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے، اگر ان کی مدد کی بھی تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ یہی ہوا کہ جب یہودیوں اور مسلمانوں میں لڑائی ہوئی تو جتنے یہ منافقین تھے، کسی نے یہودیوں کی کوئی مدد نہ کی، ہمت ہی نہیں ہوئی کرنے کی، اور کہہ رہے تھے کہ ہم مدد کریں گے۔ کفار مکہ سے بھی کہا تھا ہم مدد کریں گے، کوئی مدد نہ کی، صرف زبان سے۔ تو یہ منافق لوگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کا پردہ فاش فرما رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں کریں گے، بس ایسے ہی کہتے رہیں گے، اور اگر کریں گے بھی تو پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، پھر مدد نہ پائیں گے۔ بے شک ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ان منافقوں کے دلوں میں، یہ بظاہر کلمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ سے زیادہ اے مسلمانوں یہ تم سے ڈرتے ہیں، تبھی تو تمہارے سامنے کہتے ہیں نہیں ہم تو ایمان والے ہیں، اور اکیلے میں کہتے ہیں ہم بے ایمان ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، اکیلے میں اپنی سازشیں رکھتے ہیں، نہیں جانتے کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، تمہاری ہر ادا ہر بات کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو تم پیچھے میں کہتے ہو کہ ہم جو ہے ایمان والے نہیں ہیں، اور مسلمانوں کے سامنے کہتے ہو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ اللہ سے زیادہ تم سے ڈرتے ہیں مسلمان۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے، کہ تمہارے سامنے تو اظہار کفر سے ڈرتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی چھپی باتیں جانتا ہے، دل میں کفر رکھتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں، ناسمجھی ہے کہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ ہمیں جس سے زیادہ ڈرنا چاہیے اس سے ڈرے، کہ مسلمانوں کو طاقت و قوت دینے والا بھی تو اللہ ہی ہے، تو ہم اسی سے ہی نہیں ڈر کے مسلمانوں سے صرف ڈر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ناسمجھی ہے ان کی، یہ اس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں، یہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر قلعہ بند شہروں میں یا دھسوں کے پیچھے، آپس میں ان کی آج سخت ہے۔ یعنی یہ آپس میں یہودی جو ہیں یہ آپس میں تو بہت طاقتور ہیں، بہت قوی ہیں، اور بہت جنگجو لوگ تھے، لڑائی میں بہت ماہر، پیسے میں بھی ماہر، پیسہ بھی زیادہ، اور لڑائی میں بھی بہت طاقتور لوگ تھے، اچھے جنگجو لوگ تھے، لیکن پھر بھی کیا کہ بس مسلمانوں کا ایک خوف ان کو طاری ہو گیا۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا آپس میں تو بہت سخت ہیں لڑنے میں، بہت زیادہ ان لوگوں میں جو ہے تلوار باز لوگ ہیں، جنگ کے ماہر لوگ ہیں، لیکن تم سے نہیں لڑیں گے، تمہارا خوف ان کے دلوں میں بیٹھ چکا ہے، وہ اللہ نے بٹھا دیا۔ تو فرماتا ہے یہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر قلعہ بند شہروں میں یا دھسوں کے پیچھے، آپس میں ان کی آج سخت ہے، تم انہیں ایک جتھا سمجھو گے اور ان کے دل الگ الگ ہیں، تم سمجھو گے یہ ایک ہیں، بہت مضبوط ہیں۔ مسلمانوں اللہ تعالیٰ کافروں کی ایک کمزوری بتا رہا ہے تمہیں، اور یہ کمزوری قیامت تک کے کافروں کی ہے۔ آج جو تم سمجھ رہے ہو کہ ارے بہت پوری دنیا میں عیسائیت پھیلی ہوئی ہے، بہت مضبوط ہے، ایک جتھا سمجھ رہے ہو، حالانکہ یہ سب جو ہے آپس میں ٹوٹ پڑے ہوئے ہیں، اگر تم ان پہ حملہ آور ہوگے تو یہ خود جو ہے بکھر جائے گا، کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کمزوری بتا رہا ہے کہ تم انہیں ایک جتھا سمجھو گے اور ان کے دل الگ الگ ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بے عقل لوگ، بے عقلیں ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی کمزوریاں بتائیں کافروں کی، کہ کافروں کی یہ کمزوریاں ہیں کہ جب تم ان پہ حملہ آور ہوگے تو یقیناً تم اللہ پہ بھروسہ کر کے بڑھو، اللہ تعالیٰ ان میں خود پھوٹ پیدا فرما دے گا۔ بے عقل لوگ ہیں، ان کی سی کہاوت جو ابھی قریب زمانہ میں ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا، ان کا حال وہی ہوگا جو کفار مکہ کا حال ہوا۔ تم نے جنگ بدر میں دیکھ لیا کس طرح تم نے 1000 کافروں کو 313 ہو کر مار گرایا،
ایسے ہی ان سب کا حال ہوگا. تم گھبرانا نہیں، تم ہمت سے کام لو. ان کی کہاوت انہی کی طرح ہے. ان کی سی کہاوت جو ابھی قریب زمانہ میں ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. شیطان کی کہاوت جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا بولا میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. شیطان یہی کرتا ہے، آدمی کو بہکاتا ہے اور جب بہک گیا اور وہ کافر ہو گیا تو کہتا مجھے کوئی مطلب نہیں، میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، جو کرا تو نے کرا، تو جان. ایسے ہی منافقوں کا عالم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی منافق ہیں. یہودیوں سے کہہ رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، سب کچھ ہیں، اور جب لڑائی کی بات آئی تو یہ پیچھے ہٹ گئے، بھیا ہم نہیں ہیں، تم جانو. یہ فطرت، یہ شیطانی فطرت ہے. شیطان کا بھی یہی کام ہے، خوب بہکائے گا، سب کچھ کرے گا، بالکل تمہیں گڈھے میں ڈال دے گا جہنم کے لے جا کے. پھر کہے گا میں نے کچھ نہیں کرا، یا اللہ یہی ہے، تو نے اسے عقل دی، سمجھ دی، سب کچھ دی، پھر بھی گیا. میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں. تو شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. ہمیں واقعی اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے، ہم خود سمجھیں کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. قرآن جیسی اس نے کتاب ہمیں دے دی کہ جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے اور ہر طریقے سے انسان کو سمجھایا گیا ہے. جیسا ہمارا دماغ کام کرتا ہے اس طریقے سے ہمیں سمجھایا دیا گیا ہے، مثالیں دے دے کر کہ دیکھو سمجھو، ایسے نہیں تو ایسے سمجھو. شیطان کی کہاوت جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا بولا میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب. تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آگ میں ہمیشہ، آگ میں ہیں ہمیشہ، اس میں رہیں گے. یعنی شیطان کا بھی اور شیطان نے جسے بہکایا اس کا بھی، کفر کیا جس نے، دونوں کا انجام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن شیطان بھی جہنم میں جائے گا اور وہ جو بہکایا گیا وہ بھی جہنم کی آگ میں جلے گا. اور ظالموں کی یہی سزا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا. ہر جان اپنا اپنا دیکھے، ہر جان اپنی فکر کرے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا کیا تیاری کر کے رکھی. یہ ہر جان کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو. اور یہ مت سوچو کہ ارے ہمارے باپ عالم ہے تو ہم بخش جائیں گے، ارے ہمارے دادا عالم ہیں، کوئی کہہ رہے ہم نے اپنے بیٹے کو حافظہ کرا دیا 7 پشتے لے کر جائے گا. یہ سب نہیں، ہر جان اپنی اپنی سوچے. وہ تو بات کی بات ہے، آخرت میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ابھی کی فکر کرو، اپنے آخرت کی تیاری تو کرو گے. کیا معلوم تمہارا بیٹا جو ہے حافظ بنا دیا، وہ قرآن پہ عمل بھی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. بہت سے حافظ ہیں جو صرف رمضانی حافظ ہیں، انہیں رمضانی حافظ کہا جاتا ہے کہ جہاں جو ہے رمضان آنے کا ہوا 1 مہینہ پہلے تبھی انہوں نے جو 11 مہینے داڑھی کٹا کے رکھی تھی بڑھانا شروع کری، اور جہاں رمضان آیا تو داڑھی بڑھ گئی، اب پہنچ گئے مسجدوں میں سنانے. 11 مہینے نہ نماز سے مطلب نہ کسی چیز سے مطلب، 1 مہینے کے لیے نمازی بھی بن گئے، روزے دار بھی بن گئے، اور جا کے تراویح سنا رہے ہیں. 1 مہینے بعد پھر وہی ایسے ہی گھوم رہے ہیں، بلکہ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں، ایسی ٹہل رہے ہیں، اپنے نہ داڑھی رکھ رہے ہیں. جانے کتنے حافظوں کو میں نے خود دیکھا کہ 10 مہینے ان کی داڑھیاں کٹی ہوئی، اور جہاں 2 مہینے 3 مہینے رہ گئے رمضان کے ان کی داڑھیاں بڑھنا شروع ہو گئی. تو ایسے تھوڑی، وہ حافظ جو قرآن پر عمل بھی کرتا ہو وہی تو بخشوائے گا. ارے وہ خود اپنے آپ کو نہیں ابھی دیکھ پا رہا ہے، وہ تمہیں کیا بخشوائے گا؟ مذاق ہے کیا؟ تو میرے بھائیوں فکر کرو، اللہ فرما رہا ہے کہ ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا. کچھ اپنی تیاری کر کے رکھو، دوسروں کے اوپر جو ہے مت بیٹھے رہو کہ ارے وہ کر دے گا وہ کر دے گا. وہ تو بات کی بات ہے، کر دے تو اچھا ہے، نہیں کرے تو کیا کر لو گے، ہے نہیں؟ وہ تو بات کی بات ہے، لیکن اپنی بھی تو کچھ کرو تیاری کہ ہمارے پاس بھی تو کچھ ہو. ارے گھر بنوانے چلتے ہو تو یہ سوچتے ہو کہ جو ہے 50,000 روپے کا جو ہے گھر میں ہم لگائیں گے
تو 25,000 ہمارے پاس ہے تو سوچتے ہو چلو 25,000 لے لیں گے کہیں سے ہو جائے گا. اب ایک پیسہ بھی نہ ہو تو تھوڑی بنانے چلتے ہو. سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ایک پیسہ بھی پلے نہ ہو تو چلو گے گھر بنانے؟ نہیں چلو گے. ہاں 10-20,000 25,000 کم پڑیں گے، باقی تو سوچ لیں گے چلو اتنا تو کر ہی لیں گے، کسی سے لے لیں گے. تو کچھ تو رکھو اپنے پاس، کچھ لے کر تو جاؤ. تو امید رکھو چلو تھوڑا بہت کر لیں گے ادھر سے. اب بالکل خالی ہاتھ جا رہے ہو، بلکہ خالی ہاتھ تو چھوڑو، تم تو ایسے جا رہے ہو کہ کسی کا مال لوٹ کر جا رہے ہو، کسی کا غضب کر کے جا رہے ہو، کسی کی زمینیں دبائے بیٹھے ہو، کسی پر ظلم کرے بیٹھے ہو کہ جو اور ہے وہ بھی جانے کے لیے تیار وہاں پہ، کہ جو ہے وہ بھی چلا جا رہا ہے. آنا تو دور کی بات، تم تو سارے جانے کے سامان کرے بیٹھے ہو. کسی پر ظلم کرو گے اس کا حساب دو گے نہیں دو گے؟ کسی کا پیسہ مارو گے اس کا حساب دو گے نہیں دو گے؟ یہ سب حساب جو حقوق العباد ہے اس سب کا حساب دو گے تو جو کرا ہوگا وہ تو سب اور چلا جائے گا، آئے گا کیا؟ میرے بھائیوں اس طرف دھیان دو. حقوق العباد میں اپنے آپ کو جو ہے گرفتار مت کرو کہ حقوق اللہ سے سخت حقوق العباد ہیں. حقوق اللہ اللہ کا حق، حقوق العباد بندوں کا حق. حقوق اللہ اللہ کا حق، اس میں جو معاملہ ہوگا اللہ اور بندے کے درمیان ہوگا. حقوق اللہ میں جو معاملہ ہوگا وہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوگا. نماز نہیں پڑھی، اللہ پوچھے گا میرے بندے تو نے کیوں نہیں پڑھی؟ اب تم دو گڑ گڑاؤ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ جانے بندہ جانے، اللہ جانے بندہ جانے معاف کرے یا سزا دے. کوئی اور تو تیسرا بیچ میں نہیں ہے. لیکن کسی کا پیسہ مال لیا ہے، اب پہنچے اللہ کہے گا بتا میرے بندے تو نے فلاں کا زمین کیوں ہڑپ کر لی، فلاں کا پیسہ کیوں مارا؟ تم کہو گے یا اللہ معاف کر دے. اللہ اس بندے کو بلائے گا، کہے گا اے بندے اس نے تیری زمین ماری تھی، اس نے تیرا پیسہ مارا تھا، معاف کرتا ہے یا نیکیاں لے گا؟ معاف کرے گا وہ؟ کہے گا نیکیاں مل رہی ہیں. ارے میرے پاس تو خود نہیں ہے، اللہ معاف نہیں کروں گا، نیکیاں دے. اب اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ نہیں ہے، اب بندے اور بندے. اب اس بندہ وہ کہے گا نیکیاں چاہیے، کیا کرو گے؟ دینا پڑیں گی، اور نہیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ اس کے سر ڈال دے گا. بولو تو حقوق العباد کتنے سخت ہیں. مسلمانوں کو آپس میں کتنا ایک ہو کر رہنا چاہیے. ایک دوسرے کو نہ گالی دو، نہ کسی کے جو ہے چغلی کرو، نہ غیبت کرو. یہ سب چغلی غیبت یہ سب آخرت کے لیے جو ہے جتنی غیبت کرتا ہے انسان آخرت میں دوسرے کے لیے جس کی غیبت کر رہا ہے اس کے لیے بہت اچھا کام کر رہا ہے. ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ فلاں فلاں شخص تمہاری بہت برائی کر رہا ہے، بہت غیبت کر رہا ہے، بہت برا بھلا آپ کو کہہ رہا ہے. کہا اچھا مجھے بہت برا کہہ رہا ہے؟ ہاں. ایک پھولوں کا ٹوکرا منگایا اور کہا جا دیا. اور پھول ٹوکرا لے کر پہنچے. کا سب حیرت میں کہ وہ تو آپ کو اتنا برا کہہ رہا ہے، آپ نے پھولوں کا ٹوکرا کیوں بھیج دیا؟ کہا کیوں؟ آخرت میں اس کی نیکیاں جو مجھے مل جائیں گی، اور اپنی نیکیوں مجھے دینے کا انتظام کر رہا ہے تو میں تحفہ ہی پھول ہی دے دوں اسے دنیا میں کہ تو نے اچھا کام کر دیا. میرے بھائیوں یہ غیبت جو ہے سب سے زیادہ تمہارے جو ہے اعمال دوسروں کو دلوا دے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کی برائی کرنے سے باز رکھے. ہم مسلمان ہیں، آپس میں محبت سے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ اشداء علی الکفار، ہم لوگ کافروں پر سخت ہیں. مسلمان جو ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں. یہ ہماری خوبی ہے، یہی ہونا بھی چاہیے. صحابہ اکرام کی یہی شان تھی کہ آخرت میں صحابہ اکرام کی یہی شان تھی کہ آپس میں بڑی محبت سے رہتے تھے اور سختی دکھاتے تھے تو کافروں کو دکھاتے. یہی مسلمان کی شان جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا، اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. سنت پڑھ